السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ آج کا موضوع اور ٹاپک ہے کہ بہت سے مریض ایسے ہیں جن کی ڈاکٹری رپورٹیں تو نارمل آتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی کسی نہ کسی دقت اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسی مریضہ آئیں جن کے جسم اور جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے، سر میں بھی بھاری پن رہتا ہے۔ کہنے لگی رپورٹوں میں کچھ نہیں آتا، رپورٹیں ساری نارمل آتی ہیں۔ جب تک دوا کھاتی ہوں فائدہ رہتا ہے، اور جب دوا چھوڑ دیتی ہوں پھر وہی دقتیں آ جاتی ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں، رپورٹیں غلط ہیں یا مریض جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال لوگوں کو اگر اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو تھوڑی سی دوا سے اور غذا میں تبدیلی سے ان جیسے مسئلوں کا آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے چیک اپ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل میں ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس میں ہم لوگ ذائقے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے جسم کو اس وقت کون سی غذاؤں کی زیادہ ضرورت ہے، کن کن غذاؤں کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں جو چیزیں زیادہ پسند ہیں، عام طور پر وہی غذا ہماری بیماری کی وجہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چاول آپ کو بہت پسند ہے تو چاول سے بلغم کی پیدائش ہوتی ہے جو کہ دماغ کی غذا ہے۔ اسی طرح تمام ٹھنڈی چیزیں جیسے گاجر، مولی، شلجم، ترئی، دودھ وغیرہ، اگر ہم مسلسل یہی چیزیں زیادہ استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں کف کی مقدار یعنی بلغم کی مقدار بڑھ جائے گی، جس سے ہمارے سر میں درد، بدن میں درد، سستی، کمزوری، دل میں گھبراہٹ، نیند دیر سے آنے کی شکایت عام طور پر ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ہے، جب ہم نے ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کی اور مسلسل استعمال کرتے رہے، بیمار رہے، پھر بھی جب موقع ملا ہم نے چاول، کبھی بریانی دیکھ کر منہ میں پانی آ گیا، کبھی مٹر پلاؤ کی شکل میں استعمال کیا، بہرحال ہم نہیں مانے تو ہمارے جسم میں سودا کی کمی آ گئی، یعنی دل کی خوراک کی کمی آ گئی۔ بلغم زیادہ پیدا ہونے سے، مسلسل پیدا ہونے سے، خشک چیزیں نہ کھانے سے دل کی خوراک میں کمی آ گئی، مسلس کی غذا میں کمی آ گئی، پورے جسم کے عضلات کو خوراک نہیں ملی، تو اب آپ نے لو بی پی اور سانس پھولنے، دل کی گھبراہٹ، ہاتھ پیر میں سنی جیسے امراض کے لیے راہ ہموار کر لی ہے۔ بہرحال اسی طرح امراض بڑھتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر اگر کوئی سمجھدار معالج اگر آپ کی غذا میں تبدیلی کر دے، آپ کی تمام ٹھنڈی غذا بند کر دے، یعنی غذا نمبر 6 اور غذا نمبر 1 بند کر کے غذا نمبر 2 اور 3 شروع کر دے تو آپ کو صحت ملنی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ چنے کی دال، مسور کی دال، انڈا، میتھی کا ساگ، کریلے اور پالک وغیرہ، اسی طرح مرغی کا گوشت وغیرہ کھانا شروع کر دیں گے تو جہاں اس سے بلغم کی ماترا میں کمی آئے گی، وہیں آپ کے مسلس، عضلات جو کہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزور اور ناتواں ہو گئے تھے، ان کو طاقت ملنی شروع ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم میں 3 مشینیں ہیں جو پورے جسم کو چلاتی ہیں: دل، دماغ، لیور۔ پورے جسم کی صحت کا دار و مدار انہی 3 چیزوں پر ہے۔ غذا نمبر 6 اور 1 نمبر دماغ، اعصاب، پٹھوں وغیرہ کی خوراک ہے، اور غذا نمبر 2 اور غذا نمبر 3 دل، عضلات یعنی مسلس کی خوراک ہے، اور غذا نمبر 4 اور 5 لیور اور غدد یعنی پورے جسم کے گلینڈ وغیرہ کی بھی خوراک ہے۔
ہم ایک ہی طریقے کی غذا کھا کر کبھی دماغ کو غذا زیادہ اور دل کی خوراک میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی دل اور عضلات کو خوراک زیادہ اور لیور اور غدود کی خوراک میں کمی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ غذائی سسٹم 90% ڈاکٹروں اور حکیم صاحبان نہیں جانتے۔ اگر اس سسٹم کو سمجھ جائیں تو خطرناک اور زہریلی دواؤں کا استعمال کر کے گردے اور لیور نہ خراب کیے جائیں۔ ساری غلطی ڈاکٹروں اور حکیموں کی بھی نہیں، ہماری جلد بازی اور بہت جلد شفا پانے کی تمنا نے ہماری مصیبتیں ڈبل کر دی ہیں، اور ہماری بدپرہیزی نے ہمارے امراض میں اضافہ کیا ہے، اور غذا کے بارے میں معلومات کی کمی نے ہمارے امراض کو برسوں زندہ رکھا۔ بہرحال کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کسی مرض میں کافی دنوں سے مبتلا ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 74 171 44 236 پر میسج بھیج کر علاج کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا حال سن کر اور قارورہ یعنی صبح کا پہلا پیشاب کا رنگ دیکھ کر پرانے سے پرانے امراض کا تسلی بخش علاج کیا جائے گا۔ ابھی حال ہی میں ماشاءاللہ تھائرائیڈ کے 3 ایسے مریضوں کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شفا ملی ہے، جبکہ ایلوپیتھی کا ماننا ہے کہ تھائرائیڈ کا مکمل علاج نہیں۔ اگر آپ ہمت کریں تو ہر مرض کی دوا قدرت نے پیدا کر دی ہے، اور ہماری رپورٹ میں مرض کی وجہ ضرور پکڑ میں آ جاتی ہے۔ میں مزاج دیکھ کر بیماری سمجھ کر علاج کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند ہو تو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔